آتا ہے اور وہیں پر ان تمام لوگوں کے مزارات ہیں. تو یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نکاح کب ہوا. عزیز مصر جو تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی قیمت میں خریدا تھا، تو اس کی وائف جو تھی زلیخا، ان کا واقعہ آپ نے سنا. تو عزیز مصر وہ بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے مصر کے اندر، اور بادشاہ نے اسے بڑا مقام دیا ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا خزانچی بنایا جاتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈیل دیکھتا ہے بادشاہ، ان کے طور طریقے کو، تو بہت خوش ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی دیتا ہے. یہاں تک کہ کیا ہوا، عزیز مصر کا جب انتقال ہوا تو حضرت عزیز مصر کا جب انتقال ہوا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے کر دیا. کیا؟ زلیخا سے نکاح کر دیا. جب زلیخا سے نکاح ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے زلیخا، وہ بات اچھی ہے یا یہ بات اچھی ہے؟ کیا وہ بات اچھی تھی جس کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے، یا یہ بات اچھی ہے جس کا حکم رب نے ہمیں دیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو زلیخا نے کہا کہ آپ مجھے ملامت نہ کریں، اس لیے کہ میں نے عزیز مصر سے شادی تو کی تھی مگر اس کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کبھی اس نے زلیخا کو ٹچ بھی نہیں کیا، یعنی صحبت وغیرہ ایسے ارادے سے کبھی اس کی طرف دل بھی نہیں لگایا. اس وجہ سے زلیخا باقرہ تھی اور زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 2 صاحبزادے ہوتے ہیں، اور ان سے ان دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی. کس طرح دیکھا کہاں تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور کہاں پہنچ گئے، اور جو خواب دیکھا تھا برسوں پہلے اور کس طرح وجود میں آیا. تو یہ تمام کی تمام جو ہے تمام نعمتیں، حکمتیں، یہ تمام کہاں سے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب تھوڑی آیتیں ہیں، اس کا مختصر ترجمہ وغیرہ ہو جائے کیونکہ اپنی سورہ یوسف آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے. یہ سب باتیں بتا رہے محبوب، اب حضور سے سب خطاب ہو رہے ہیں، یہ سب باتیں بتا رہے ہو، یہ مفصل بیان کر رہے ہو، مگر اے محبوب تم جتنا ہی چاہو اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں. اللہ کیا کتنی نشانیاں ہیں. اب ایک طرف اس بات کا اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ قوم لوط، قوم عاد، وہ علاقے ایسے تھے کہ ان پر عذاب آیا تھا، اور وہ علاقے کفار و مشرکین اس علاقوں کے پاس سے بھی گزرا کرتے تھے. جہاں پر یہ اللہ کا عذاب آیا تھا اس علاقے کے پاس سے بھی گزرتے تھے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ جب بزنس کے لیے جاتے ہیں، ملک شام وغیرہ جاتے ہیں، اس میں ایسے ایریے بھی ہے کہ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر عذاب آیا تھا، اس کو دیکھ کر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے. اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے. أَفَأَمِنُوا أَن، یعنی انہوں نے کہا کہ چلو ہم اللہ کو تو مان لیے، کیا اللہ کو مانتے اور اس کے سوا دوسروں کو ہی مانتے ہیں. تو یہ کیسے اکثر لوگ کیسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اللہ وہی اسی بات کی طرف اشارہ فرمائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایمان لاؤ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو.
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. محبوب فرما دو یہ اللہ کی راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلے دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. کیا؟ دل کی آنکھیں رکھتے. دیکھو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے قدموں پر چلے دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. کون ہے وہ مسلمان ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کریمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو. کیا؟ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک روایت میں دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ میں اور جو میرے قدموں پر چلے دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. اب ایک بات آپ کو سناؤ کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کے زمانے میں کوئی کافر تھا یا یہودی کوئی تھا، دوسرے مذہب سے رکھتا تھا تعلق، تو اور شاید وہ ہندو ہی تھا یا کافر تھا ایسا کچھ. تو تمام وہ جاتا تھا اور ان سے ایک سوال پوچھتا اور وہ احادیث کریمہ یہ بتاتا کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. کیا مراد؟ تو وہ مطلب سمجھاتے اور وہ سمجھو کہ وہ ان سے مستفید نہیں ہوتا یا ان پر یقین نہیں رکھتا. اس طرح اس نے کئی لوگوں سے کیا مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، مگر اس کو مطمئن نہیں کر سکے. آخر میں کیا ہوا؟ وہ سید جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ آپ اس احادیث کریمہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ اپنے زنار کو کاٹ اور اسلام لیا. کیا؟ اپنی زنار کو کاٹ اور اسلام لیا. یعنی وہ چیز کیا چھپی ہوئی تھی اس کو بھی حضرت سیدنا جنید بغدادی نے دیکھ لیا کہ تو اب کیا کپڑے کے اندر پہنا ہوا ہے. جیسے اس نے یہ بات سنی کہ سمجھو کہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ آنکھ تو اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر جب حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا فوراً اسے کاٹتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. کرتے کے نیچے کیا تھا؟ وہ زنار پہنا تھا. وہ زنار آتی ہے نا، دوری آتی ہے، وہ ہندو لوگ ایسے کفار مسلم پہنتے ہیں، تو وہ تھی. تو بولے اس کو کاٹ اور مسلمان ہو جا. تو بولے اچھا. تو اب اس نے واپس ایک سوال کر دیا کہ یہ تو اس سے پہلے میں کئی لوگوں کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرے کو اس طرح کا جواب نہیں دیا جو آپ نے دیا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ تیرا ایمان لانا میرے ہاتھ میں تھا اس لیے ان سے جواب نہیں بن پڑا. کتنی پیاری بات فرمائی کہ یہ بھی لکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم میرے ہاتھ پر ایمان لائے گا. تو سمجھو کہ تم میرے ہاتھ پر ایمان لایا اور میں نے تیرے سوال کا جواب عطا فرما دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں اور جو میرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو میرے قدموں پر چلے دل کی آنکھیں رکھتے ہیں. اور وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے. کیا؟ سب مرد ہی تھے. جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے. اب یہاں پر کفار مشرکین نے کہا کہ اگر چلو ہم یہ سب باتیں مان لیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے، مگر اللہ کو جب نبی بھیجنا تھا کسی فرشتے کو بھیج دیتا، کیوں آپ ہی کو بھیجا؟ کیوں آپ کو ہماری طرح بشر بنا کر بھیجا؟ تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ ابھی تک ہم نے جتنے انبیاء بھیجے وہ تمام کے تمام جو تھے وہ انسانوں میں ہی سے تھے، اس میں کوئی فرشتہ، کوئی جنات، کوئی عورت نہیں آئی. تو تم ابھی کہاں حضور کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اگر بھیجنا تھا تو ان کو فرشتہ بھیجتا، یا ان کو کیوں بھیجا؟ تو ان کا جواب یہاں سے ہو رہا ہے جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوگا. کیا جو میں نے آگے بات کی، یہ لوگوں کے جو عذاب وغیرہ کے تذکرے جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ اس علاقے کے پاس سے گزر کر بزنس کرنے جایا کرتے تھے.
تو اللہ انہی کی طرف ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کا حال دیکھ رہے ہو، ان پر عذاب آیا تھا انکار کرنے والوں کا، تو ابھی کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کیا ہے؟ بہتر ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ عذاب آئے گا، یہ ہے وہ ہے، تو اب یہ کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، ان کو ڈراتے تھے، بد دعا بھی کر دیتے تھے، تو جب عذاب میں تاخیر ہو جاتی تو یہ کفار مشرکین، کہاں ہے تمہارے رب کا عذاب، تم تو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے، طوفان آئے گا، وہاں سے پتھر کا برسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ لوگ بڑے بے باک ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ لوگ کہتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، یعنی دیکھا کہ یہ مجبور ہو گئے، ہم ان کو مار رہے، کچھ ان کے پاس اختیارات نہیں، اور ایسے عالم میں پھنسے ہوئے، کیا عذاب کی باتیں کر رہی کہ کیا ان کے کہنے سے عذاب آئے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس وقت ہماری مدد آئی، ان پر عذاب آیا تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بولے ہم جو بنائے بناوٹی کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ ایسے ہی بنا دی ہو، لوگوں کو سمجھا رہے اس طرح، بولے یہ حقیقت میں ہو چکا ہے اور ہم نے بیان کر دیا، مفصل ہے تمام کے لیے جو سمجھے اس کے لیے، اور فرما دیا ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہی صحیح معنوں میں قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور قرآن سے ہدایت بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں، جیسے کیا ہے کہ مسلمان بھی ہے وہ بھی قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، کفار و مشرکین بھی ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کوئی سائنسدان ہے وہ قرآن کی آیت کو دیکھتا ہے تو سمجھو کہ ہدایت تو مل رہی ہے، ہدایت کیا وہ دنیا بھی لے رہے، مگر اصل ہدایت اس سے یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر رب کی شان سمجھنا، رب کی قدرت سمجھنا، رب کی وحدانیت کو سمجھنا، اور اس رب پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ اصل ہدایت ہے۔ اور یہی ہدایت جو ہے دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور یہی ہدایت جو ہے وہ آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو ہم اللہ کی کرم سے ایمان والے ہیں، اور ہم جو اس کی تفسیر کرتے ہیں، ہم جو اسے بیان کرتے ہیں، تو ہمارا اصل جو ہوتا ہے ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہمارے کردار کی اصلاح ہو، ہمارے اعمال اور مضبوط ہو جائے، اور ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں اس رب پر ہمارا یقین اور بڑھ جائے۔ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سورہ یوسف کی برکتیں سے مالا مال فرمائے، اور اس سورہ یوسف کی تفسیر میں مولا جو بھی غلطیاں اسے تو اپنے کرم سے معاف فرما، اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی، ایمان و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ مولا جس طرح مولا اس سورہ یوسف کی تفسیر میں آ کر بیٹھے ہیں، مولا ان کی تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، مولا ان کا علم دین سیکھنا سکھانا مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، مولا تمام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے مالا مال فرما، مولا ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما، مولا ہمارے ایمان میں اور برکت عطا فرما، مولا ہمارے ہم سب کو یقین صادق عطا فرما، مولا ہم سب کو دین اسلام کا جذبہ عطا فرما، مولا ہمارے بچوں کو مولا ایسی باتیں سیکھنے سکھانے
سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا ان کو قرآن کی روشنی سے مالا مال فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.